میری انگلی دکھائے ذرا. اور روزہ کھلنے کا تعلق مغرب سے ہے. Am I right? سارا مجمع میرے ساتھ اگری کرتے ہیں. بیٹا جیسے روزہ بند ہونے کا ٹائم نماز فجر ہے کہ بھائی جی اذان ہوئی فجر دی اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے, اسی طرح جیسے ہی مغرب کی ہو اللہ اکبر آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں افطاری کا ٹائم ہو گیا. اس کا مطلب ہے تعلق افطار ہے مغرب. اب اس کو ذہن میں رکھیے. حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں ظہر کی نماز سیدزادی نے اکیلی پڑھی, عصر کی نماز ماں بیٹے نے مل کے پڑھی. شادی جملہ ہے, اللہ کی قسم ایسا جملہ ہے, بائتل پاک شہیدوں کی قسم ایسا جملہ ہے کہ میرا جی چاہتا میں ایسے اپنا ہاتھ موڑ کے نا تو اپنے آپ کو واہ 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 اتنا بڑا فکر ہے. ظہر میں سیدزادی اکیلی تھی, عصر کی نماز میں پاک سیدزادی کے ساتھ نسل محمد کا پہلا سید بھی تھا. مغرب کی نماز پڑھا کے کائنات کا سب سے بڑا سید پاک زہرا کا بابا حسین کا نانا مسجد سے سیدھا کھا رہا ہے. ایک کھجور کو لیا شادی اپنے منہ میں رکھا, اس منہ میں جس میں یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے, اس لعابِ دہن میں جس نے علی کو سلونی کہنے کے قابل بنایا, اس زبان سے کھجور ملا کر پاک محمد نے چھوٹے محمد کے منہ میں کھجور دی. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا گڑتی کنن گھٹی پہلی خوراک. یا رسول اللہ معاف کیجئے گا یہ سید بڑے سیانے ہیں اور وہ یونیورسٹی والے بھائی ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ جب مولا حسن آئے ظہر کے بعد خوراک مغرب کے بعد کیوں؟ فرمایا میں کائنات کو بتا رہا ہوں تنہا ماں روزے سے نہیں تھی, بیٹا بھی روزے سے تھا. جہاں پہ بھی روزہ معصومین ہے, 8ویں بادشاہ کہو, 6ویں بادشاہ کہو, 7ویں بادشاہ کہو, وہاں آپ کو پتہ ہے کہ رواج ہے اور یہ بڑا پاکیزہ رواج ہے اور ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم دور ہیں. وہ رواج یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن شادی دنیا سے انتقال کرتا ہے نا, بیٹا بیٹا میں نے انتقال کرتا ہے تو اس کی وصیت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے غسل اور جنازے پڑھنے کے بعد دفن سے پہلے مجھے معصوم کی قبر کے صدقے جہاں میرے بندگی ہو گئی مجھے وہ طواف کرنا ہے. یعنی ایران میں جو مومن دنیا سے جاتا ہے اس کی میت کو جنازہ پڑھنے کے بعد لایا جاتا ہے مولا امام ذاکر پاک روزے میں اور پھر وہ طواف کرتے ہیں, یعنی مولا کو کعبہ سمجھ کے جو ساتھ چکر لگے ہیں. شادی کی روایت ہے ایک عالم دین سے کہ ایک کوئی ہم جیسا بالخصوص میرے جیسا گناہ گار بندہ اس کی شادی عمل ایسے تھے کہ بخشش کے لائق نہیں تھا, لیکن وہاں پہنچا. اس نے دیکھا, یعنی وہ خواب میں آگے بھی بتا رہا ہے, وہ جو بندہ مومن تھا نا میرے جیسا گناہ گار کمینہ ترین بندہ, وہ خواب میں آ کے ایک سید زادے کو عالم دین کو بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. شادی وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میری چارپائی جو ہے وہ سرکار بادشاہ رضا بادشاہ کے پاک حرم میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا, اب دیکھیے ذرا پاک ہے نا ان کے اپنے رات ہیں. شادی کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہے, بادشاہ نے اپنی جگ کا امامہ سر پہ رکھا ہے اور بادشاہ کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور یوں آلتی پالتی, یعنی جسے ہم اپنے زمانے میں چونکڑی کہتے ہیں, چونکڑی مار کے سرکار بیٹھے ہیں, یعنی جسے زندہ لوگ قبر سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں مولا بہت زندہ ظاہر موجود بیٹھے ہیں, لیکن یہ پتہ کب چلتا ہے جب زندگی کا پردہ آنکھوں سے ہٹ جائے اور موت سامنے آ جائے. کہتا ہے وہ جو مجھے مار رہے تھے نا فرشتے, جو میری میت کو درے مار رہے تھے, کسی وجہ سے جگہ میں نے عرض کیا کہ ہماری طرح کا گناہگار بنا تھا تو ہم اسی لائق ہے. یہ تو صرف سداد پاک کا وسیلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, اگر ہمارے کام تو ایسے ہی ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے. تو کہتا ہے کہ مجھے وہ مار رہے تھے, جیسے ہی پاک سید کا حرم مطہر قریب آیا. شاہ جی آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ, جیسے ہی پاک سید کا پاک حرم قریب آنے چاہیے, وہ کہتا ہے وہ جو درے مارنے والے تھے عذاب کے فرشتے وہ بارش ہو گئے اور میری میت آگے چلی گئی. یعنی کہتا ہے میں نے شکر کا کلمہ پڑھا, اس کا مطلب ہے جہاں مرشد پاک ہوں وہاں عذاب کے فرشتے نہیں آتے.
کہتے ہیں اب میں نے دیکھا میرا میں کہتے یہ بڑے کام کی بات ہے سامنے محترم، اس لیے میں اس بات کے ادب میں کھڑا ہو گیا. ابھی میں چاہتا تو 5 منٹ اور بیٹھ کے فضائل پڑھ سکتا. یہ بات ایسی ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کیونکہ یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے اور اللہ کرے کہ خیر سے ایسا وقت آئے. نہیں تو بیعت نہیں کسی نے. اور موت نہ یہ دیکھتی ہے کہ بوڑھا کون ہے جوان کون ہے. موت تو موت ہے، جب لکھی ہے دعا نہیں ہے. اس لیے ہم سب پہ یہ وقت آئے گا، اس لیے توجہ رکھیے گا اور زیادہ سیریس ہو کے سنیے گا. کہتا ہے جیسے وہ میری چارپائی میری منجی شاہ جی ایسے گھومتی ہے نا، ایک فرض کیجئے کہ یہ دروازہ ہے پاک سید کا اور یہاں وہ جوتے پکڑ کے وہ روزے کے باہر کھڑے ہیں. آہاں ذرا باہر. کہتا ہے جیسے یہ دیکھیے ایسے میری چارپائی جاتی ہے آرام سے، جیسے میں ادھر آ کے ان کو دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نکل باہر. ایتھے شاہ نہیں تھے کچھ نہیں آتا ذرا باہر نکل. یعنی طواف کرتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں. کہتا ہے پہلا چکر ہوا میں نے کہا بادشاہ بہت گناہگار ہوں بچا لے. شاہ جی کہتا ہے جیسے پاک سید بیٹھے ہیں نا ذکر خدا میں، میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. کہتا دوسرا چکر ہوا، پھر میں نے کہا بادشاہ جی ہے تو تھوڑے مننا نہیں مہربانی کرو. کہتا بادشاہ اونچی آواز میں پاک سید مہربانی. تیسرا چکر بادشاہ جی بڑے ڈاڈے نے بڑا مارتے ہیں. کہتا ہے جتنے جوگا میں تھا جیسے ترلے تھے میں نے ڈالے، فرزند رسول نے میری طرف یوں آنکھ اٹھا کے شاہ جی کوئی بات نہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اگر آپ سب جماعت ثانی کے عنوان سے یہاں آئے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے اس جملے کا استعمال کیجیے. کہتا ہے جب شاہ جی 7واں چکر انہوں نے لگانا تو اچانک اللہ کا کرم ہوا، میں نے ایسا فکرہ کہا کہ پاک سید رضا بادشاہ نے میری طرف دیکھا پھر ان کو دیکھا اب چلے جاؤ اب اس پہ عذاب حرام ہے. کہتا پھر میں نے اتنا کہا تھا مولا تجھے دادی زہرا کا مولا مجھے پتا تھا آپ کی معرفت ہے، آپ نے فضائل میں بھی آپ کی ہائی نہیں صدقے جاؤ. کہتا ہے جیسے ہی میں نے کہا نا مولا آپ کو آپ کی پاک جگہ کا واسطہ صدقے جاؤ. شاہ کہتا ہے مولا نے کہا بس اب نہیں. بابا جی میں نے اتنی ساری نمازیں عشق یہاں پڑھی ہیں، کئی اشرے پڑھے ہیں. شاہ جی میں نے آج تک یہ فکرہ نہیں کہا جو ابھی میرے ذہن میں آیا. شاہ جی وہ فکرہ یہ ہے کہ 3 سید اکٹھے کھڑے تھے، مولا حسن، مولا حسین اور علموں والا سخی عباس. شاہ جی آپ نے ایک نام سنا نا مروان ابن حکم کا، یہ دشمن سادات تھا. شاہ جی اس نے میرے مولا حسن کو کوئی ایسا کلمہ کہا جو یہاں کھڑے ہو کے کہنا میں کفر سمجھتا ہوں، برا بھلا کلمہ کہا. تو مولا عباس نے سن لیا اور بادشاہ عباس نے اسے یہاں سے پکڑا شاہ جی اور یوں گھمایا، یعنی اس کے فوراً پاؤں اوپر چلے کے ساتھ نیچے آ گیا اور یوں گھسیٹتے ہوئے مولا لے چلے. اب وہ منتیں کر رہا ہے مولا حسن سے، مولا بچا لیجیے، مولا حسین بچا لیجیے، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کہوں گا. ایک بار عباس سے کہیے، ایک بار. خدا کی قسم لکھا ہے مولا حسن بھی خاموش تھے، مولا حسین بھی خاموش تھے. وہ نہیں کہہ رہے قاضی چھوڑ دے. ایسا جلال، حالانکہ چھوٹا بھائی ہے، ایسا جلال تھا جناب عباس کا. لیکن جیسے وہ 15-20 قدم پہنچا نا اب اس کے منہ سے نکلا مولا غازی سے کہیں رک جائے آپ کو فاطمہ زہرا کا واسطہ. بابا جی قرآن کی عظمت کی قسم لکھا ہے وہیں پہ میرے مولا نے یوں کہا تھا اے عباس مولا نے یوں چھوڑ دیا. یعنی پاک سادات کے دلوں میں یہ احترام ہے جناب زہرا کا. بابا جی خدا کی حجتیں جس کا احترام واجب سمجھتے تھے نا شاہ جی وہ 3 گھنٹے کھڑے رہے. بابا جی کوئی ایسا مسائل نہیں ہے جو آپ کو نہ آتا. یہ تو ایک ذاکر مغوا کے آپ لیا کرتے ہیں، یہ رونے کا بہانہ ہے. کوئی میرے پاس ایسا لفظ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ مسائل نیا ہے. مسائل وہی پرانا، اور یہی تو معجزہ ہے سیدوں کے مسائل کا. کتنی بھی کوئی شاہ جی دکھی کہانی ہو نا 2 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھی جائے مومن کہتا ہے بس یار خدا کی قسم یہ ایسی کہانی ہے ہر بندے کو حفظ ہے، لیکن پھر بھی جیسے ہی بیان کی جاتی ہے سادات کے مومن کے منہ سے ہائے نکل آتی ہے. بہت سارے ذاکرین اکٹھے تھے جہاں یہ بحث ہوئی. پیر موسیٰ شاہ جی جو آپ کی جوانی کے وقت کے ذاکر تھے، پیر خادم شاہ جی، پیر صابر شاہ بیل، سید ریاض شاہ رتوال، حاجی مقبول حسین ڈکو صاحب، پیر شاہ جی بہت سارے ذاکر تھے. اور حاجی مقبول حسین ڈکو صاحب اپنا کالا پرنا آپ کو پتا وہی سوال کرتے یوں اپنی آنکھوں پہ رکھ کے نا یوں شاہ جی تو وہ لیٹے ہوئے تھے. وہاں پہ بحث ہوئی کہ حسین کی ماں کتنی دیر دربار میں کھڑی رہی. شاید کوئی کہتا ہے 2 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 2.5 گھنٹے، کسی نے کہا 3 گھنٹے. جب شاید یہ بحث نے طول کھینچا نا تو حاجی مقبول ڈکو صاحب نے یوں پرنا ہٹا کے کہا یار کیسی بحث کر رہے ہو، 1 منٹ ہی صحیح
ایک سید عالمگیر کالے امامے کے ساتھ روایت پڑھ رہا تھا. ایک مومن تھا, اٹھ کے کہتا ہے یا سیدی مولانا قبلہ آپ شریف فرزند دارا جو سید ہے نا, ان کے دو نام ہیں ہمارے ملک کے باہر عرب میں, یا تو اس خاندان کو شریف خاندان کہا جاتا ہے یا پھر سادات خاندان کہا جاتا ہے. اس نے دونوں لقب کا استعمال کیا, یا شریف و یا سیدی. قبلہ مجھے یہ بتائیے کتنی دیر حسین کی ماں کھڑی رہی؟ شاہ جی سادات کی نگری ہو, نہ ہی کوٹ میر سے آنو اور ہر طرف سے ہائے کی آواز نہ آئے, اس سید عالمگیر نے امامہ اتار کے منہ پہ تماچا مارا. پر اتنا یاد رکھو 300 بندہ تحریر پڑھتا رہا چپ کر کے, اور میں بسم اللہ کر رہا 300 بندہ. شاہ جی خدا کی قسم بار بار یہ کہتی رہی کہ مسلمانوں میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں, میں بدول ہوں, میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. پتہ نہیں شاہ جی مجھے شاہ جی کیوں ذہن میں آ رہا ہے, آپ اگر ابھی میں نے مثال شروع نہیں کیا, ابھی آپ اپنی ارد گرد دیکھیں اور آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا کیونکہ یہ آپ کا علاقہ ہے. مجھے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پچھلے سال میں جب اس مجلس سے خطاب کر رہا تھا تو کئی سید موجود تھے جو اس سال نہیں, وہ دنیا سے جا. اس کا مطلب ہے کہ چلو چلی کا میلہ ہے, پتہ نہیں اگلے سال اس مجلس میں ہم میں سے کون ہو. اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کی آخری منٹ سمجھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے. کوشش کیجیے گا میرا سب کی ہائے آئے. اب میں فکرہ چینج کروں گا بابا جی, اس خاندان میں پیر مجھے جی 2 سیداتیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کو بڑی پیاری تھی. اور شاہ جی میرا جی چاہتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میرا جی چاہتا ہے میں صرف نام لوں اور ہر طرف سے ایسی ہائے آئے کہ سننے والا کہے کہ سیدہ مولا کی ہے, ذاکر نے نام ہی لیا انہیں سیدہ مولا کی ہے, اچھی ہائے کہہ دے دونوں کا نام فاطمہ ہے. اور میں بسم اللہ کرا بیٹا واجب ہے ادھر سادات کے گاؤں میں رونا, ہر بچہ بیٹا جو چھوٹے بچے بیٹھے بیٹا آپ سن لیجیے, واجب ہے سادات کے گاؤں میں آئے کرنا, حسین کی ماں کے گاؤں میں آئے کرنا واجب ہے ہر غیرتمند ہر حلالی پہ. میرے عزیزوں دونوں کا نام فاطمہ ہے. شاہ جی دونوں اپنے باپ کو بڑی پیاری تھی. اور اگر فکرے پہ ہائے آئے تو لفظ کہوں گا شاہ جی دونوں کے رونے سے لوگ تنگ تھے. شاہ جی 2019 کو میرا جی چاہتا روایت کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنی تھی. میں گیا عمرے کے لیے اور پھر جا کر نکلی تھی. شاہ جی پہلی مرتبہ میں پہنچا, آپ کو پتا ہے جب پہلی مرتبہ کوئی جاتا ہے, میں اپنے آپ کو مومن تو نہیں کہوں گا, میں تو مومن کا نوکر ہوں, تو جب بھی کوئی عزادار مومن پہلی مرتبہ جائے تو فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے. شاہ جی سید زیادہ میں نے جاری کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے سلام کیا. میں نے پہلا جو سلام کہا تھا نا پاک رسول, آپ بھی سن لیجیے, اگر ہو سکے آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی جا کے یہی سلام کیجیے کہ اللہ آپ کو لے جائے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبیوں کے نبی آپ پہ سلام ہو, پہلے یہ نہیں کہا. حسین کے نانا آپ پہ سلام ہو یہ بھی نہیں کہا. میرے مولا علی کے مولا آپ پہ سلام ہو یہ بھی نہیں کہا. جو میں نے سلام کا شریف پہلا کہا تھا بابا جی میں نے یہ کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا السلام علیکم یا ابا الزہرا. میں نے کہا اے پاک زہرا کے بابا آپ پہ سلام ہو. بس پوچھنا یہی ہے, آپ کا روزہ تو یہ ہے بطول کی قبر کہاں ہے. میں بسم اللہ کرا زہرا کی قبر کہاں ہے. بابا جی دونوں فاطمہ کے روزے سے لوگ تنگ تھے. یہ میں اپنی زیارت کا واقعہ کیوں سنایا, ہمارے ساتھ تھے شاہ جی ایک عالم دین قبلہ سید زاہد عباس فاطمی راولپنڈی, بہت ہی پڑھے لکھی شخصیت اور حج اور عمرہ مذہب جعفری کے اعتبار سے اسپیشلسٹ ہے. شاہ جی میرے ساتھ تھے, میں ان کے قابل میں تھا. میں نے کہا شاہ جی آپ جانتے ہیں کہ میں ذاکر ہوں. کہاں؟ میں نے کہا بابا جی یہ بات سچ ہے کہ پاک بی بی حجاب اللہ ہے؟ ہاں مولوی صاحب اس میں شک ہی نہیں. میں نے کہا شاہ جی یہ بھی سچ ہے کہ لوگ ان کے رونے سے تنگ ہوئے. شاہ جی فرمایا اے بابا جی گل ہو رہی ہے پاک پیغمبر نے قبر تک لوگ ہیں. کہا یہ بھی سچ ہے. اگلا فکر ہے شاہ جی پتہ نہیں آپ تک میں وہ پیغام پہنچا سکوں. میں اس وقت 19 میں بھی 24 آنے والا, اس وقت میرے خیال میں کوئی 31-32 سال کا تھا. شاہ جی میں ایسے سن کے نا جواب تو میں روتا روتا بیٹھ گیا تھا. وہ گل سننے کے لیے میں نے کہا سید یہ بتائیے کہ یہ بات سچ ہے کہ پاک بی بی نے اپنے رونے کے لیے کوئی الگ مکان الگ کمرہ بنوایا تھا؟ ہاں ان کا نام بیت الحزن ہے. شاہ جی اگلا فکرہ سنا دی. قرآن کی قسم ہے میں نے وہاں بھی بات کیا تھا, یہاں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں نے کہا شاہ جی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس جگہ کی زیارت کروں. یہ روزہ سوچ ہوتے ہیں یعنی پاک بی بی گھر میں کھڑے ہیں جہاں بی بی رونے کے لیے جاتی تھی. علامہ زاہد کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں مولوی صاحب وہاں جانے کے لیے بس پہ جانا پڑے گا. قرآن کی قسم ہے کوئی موت والا جگہ تھا بابا جی وہاں جانے کے لیے بس پہ. میں نے کہا شاہ جی اتنی دور چلا کے ہوتی تھی کہ آج ہم نے بس پہ. کہتے ہاں
کرنا بتائیے بابا جی جنہیں سید بیٹھے ہو تھوڑی حائدہ میں زامن بن کے آتا تھا میں کہا بابا جی یہ بتائیے بی بی کا نام حجاب اللہ اور جب پاک سیدزادی روتی ہوں گی تو مجھ جیسے 2-2 ٹکے کے گھٹیا انسان اس قسمت کے پردے کی آواز سنتے ہوں گے تبھی وہ کہتے تھے نا یا علی بطول سے کہیے یا دن کو روئے یا رات کو روئے. یہ کیسے ممکن ہے شاہ جی کہ اللہ کا پردہ روئے اور آواز ہم جیسے کمینے سنے. شاہ جی کہتا تمہیں کیسے نے کہا کہ پاک بی بی آواز سے روتی تھی؟ تو میں کیا سید پھر آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں پھر لوگ تنگ کیسے تھے؟ شاہ جی بولے شاہ جی فکر ہے قرآن کی قسم ہے رو کے کافی سے کہتا ہے وجہ یہ تھی جب مدینے میں زلزلہ آتا تھا نا لوگ سمجھ جاتے تھے بطول روتی ہے. سب کے جماعت یہ محمد کی بیٹی سب کے جماعت لوگ سمجھ جاتے تھے چونکہ مدینے کی دیواریں جب بلند ہوتی تھی تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ پاک مصطفیٰ کی بیٹی رو رہی ہے. اسی طرح کہتا دونوں کے رونے سے لوگ تنگ تھے. شاہ جی دونوں کا نام سید فاطمہ تھا. ایک کی عمر 18 سال ہے ایک کی عمر 4 سال ہے. لوگ آنے نے گھر چو کرنا کیجئے شہادت ہوئی تو گھر چھڑو کرنا کیجئے اچھی شاہ آئے کرے پائنتن پاک کی قسم یہ وظائف القرآن سے قرآن بھی لکھا ہے سر پہ لا کے کہہ رہا ہوں رونے کی بات یہی ہے جو 18 سال کی سیدزادی تھی اس کے بال بھی سفید میں بسم اللہ کر رہا ہوں جو 4 سال کی سیدزادی اور بیٹا کبھی آپ نے 4 سال کی بیٹی کو صحیح دیکھا ہے یہ بات خیالات کو لاتی ہے اور قیامت تک ہر سید اور شیعہ روتا رہے گا. جو 4 سال کی سیدزادی تھی اس کے بال بھی سفید تھے. بابا جی دونوں کو بڑا مارا گیا ہے دونوں سیدزادیاں زخمی تھیں دونوں کی زبان پہ بابا بابا تھا. اگر سید معاف کریں اپنے پتر کو تو فکرہ کہوں موجہ شادی آپ کی چاہتی کی قسم فرق صرف اتنا تھا جو بڑی فاطمہ تھی اس کا ایک کان پھٹا تھا. میں بسم اللہ کر رہا مولا آپ کی ہائے اور غصہ گفت پائے اور جو بہت ہی چھوٹی فاطمہ تھی اس کے دونوں کان پھٹے ہوئے تھے. شادی یہ تمہید تھی میری ایسے ذاکر تمہید میں بیان کی. اب میں وہ فکرہ آپ کو سناتا ہوں جو کسی ذاکر موضوع کا نہیں یہ پاک سیدوں کی پاک دادی کے اپنے منہ سے نکلا ہوتا ہے. بابا جی 3 جملے کہیں پاک بیوی نے 3 جملے بابا کی قبر پہ کیوں بابا جی آئی ہیں اور باپ بھی کیسا ہوا کہ پوری کائنات میں سب سے افضل. شاہ جی کیا سجدوں کی محفل ہے جہاں پہ اکثر یہ صلات کی ہو کیا مجھے وضاحت کی ضرورت ہے؟ پیر تقی شاہ جی ایسے قبر پہ کھڑے ہو کے بی بی نے 3 فکر کے پہلا کہا بابا ایک دربار تھا نا جہاں میں جاتی تھی اور آپ کھڑے ہو جاتے تھے. بابا میری قبر کی قسم وہی دربار تھا لوگ بیٹھے رہے بدو. بابا جی کیا سنتے ہیں آپ کلما دخلت علی فاطمہ قام رسول اللہ. کہتے ہیں جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہوتے تھے. شاہ جی اگلا فکرہ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور اپنی جگہ پہ بطول کو بٹھاتے. کھلا قرآن وضو کر کے میں پیر ملحد کروں وضو کر کے اے قرآن کے پائنتن پاک کی قسم یہ آدھی روایت ہے کہ جب بھی زہرا آتی رسول کھڑے ہو جاتے. عقیل شاہ جی آپ کی پاک جب کی قسم پوری روایت یہ ہے جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں بابا جی یہ ہے احترام پاک رسول کی نگاہ میں جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتا. بابا وہی دربار تھا بابا لوگ بیٹھے رہے تیری بطول کھڑی رہی. اور یہ فکر ہو گیا. دوسرا فکر کہا بابا ایک دروازہ تھا جہاں آپ کھڑے ہو کے قرآن بھی پڑھتے تھے اور سلام کرنے کے بعد اجازتیں مانگتے تھے. ہاں زہرا شاہ جی دل کا پڑھ مان جائے گا. فرمایا بابا تیرے بعد وہ بوا سار صدقے جاؤ بابا تیرے بعد اس دروازے کو آگ لگا دی گئی. اور 2 ہو گئے. تیسرا فکرہ اور یہ تیسرا فکرہ تائید میں پیش کر رہا ہوں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر قاہر قادری زندہ موجود ہیں. آپ ٹیلی فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے تک پہنچ سکتے ہیں. میری بات کو ریکارڈ کیجئے. غلط نکلے جو چوٹ اسلام میری بھائی جان اور رونے والوں علامہ فرماتے ہیں پیغمبر جب بھی بطول آتی اٹھ کے پہلے سیدہ کا سر چومتے اور ایک لمبا سانس کھینچ کے کہتے مجھے بطول کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اس کے بعد کیا کرتے شاہی موقع کے بعد سمجھ سکتے اس کے بعد کیا کرتے علامہ طاہر القادری نے نہ لکھا ہو میرا قتل معاف. اور سنی بھائیوں جو کہتے ہیں شیعہ رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے اور بطول کا دایاں ہاتھ پکڑ کے فوسا لے کے پہلے دائیں آنکھ پہ لگاتے پھر بائیں آنکھ پہ. شادی ہر طرف سے ماتم کی آواز آئے اچھا ہو کے ظاہر کر کے بابا وہ جو ہاتھ تو چومتا تھا نا لوگوں نے کون دیا ہے بابا اب تیرے بعد بطول تصویر نہیں سکے جہاں
नर्स लगाए जितनी मेरी मुर्शदादियाँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, परवरदिगार पाक हुसैन की अम्मा के सदके में उनके दर्जात नर्स फरमाए। और मैंने दुआ इसलिए मांगी अगर आपका ध्यान बढ़े और आप एक मतलब सांस लें, एक मतलब आवाज रोकें। अब मैंने शायद 2 फिक्र से कहने हैं, तीसरा फिक्र नहीं कहना, और मैं आपको सलाम करने लगा हूँ। एक मतलब सांस ले लिया, अब फिक्र सुनिए बाबा जी कितना मारा गया है। शादी ये जाकिर 2 चीजों पे, मैक्सिमम 2 चीजों पे आपकी तवज्जो करवाते हैं। पहली तवज्जो माँ का दर्द अंतस्बहा सैयद हल जुमना, हुसैन की माँ दाएं हाथ से तस्बीह, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लाकर कहते हैं कि पहले से बाबा जी जी कर ये 2 ही सुनते हैं ना आप। हाथ टूटा था शादी और पहलू शिकस्ता हुआ, यानी 3 पसलियां, 3 ये रिवायत कर है, ये रिवायत कर सलासा जिला रिवायत कर 3 पसलियां टूटी। इसके बाद आकर कहते हैं मातम ज़हरा मातम हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम। जलते हुए दरवाजे के नीचे हुसैन की माँ इतनी जख्मी थी जितना बाजार में सज्जाद। इतना मारा गया है शादी पाक मौला हसन की माँ को, खुदा की कसम इतनी जख्मी थी, किसी ने टमाटों से मारा, शादी किसी ने धक्के दी सके और ये फिक्र शायद में ना पड़ता अगर यहाँ सैयद आले ज़हरा ना होगी। शादी एक खत है, हमें बाबा जी हमें बहुत सारे शिया नौजवान पूछते हैं कि मौलवी साहब ये जो शहादत पढ़ते हैं ये किस किताब में लिखी है, सामत नहीं लगती। और मेरे भाइयों अगर आम किताबों में हो तो किताबों पाबंदी है, ये पुरानी किताबें हैं। मसलन सीरत इब्न खुल्दून, सीरत इब्न हिशाम, तारीख तबरी, उनमें भी अरबी मतन जो आजकल की किताबों से गायब है, एक सिर्फ शम्मा में पेश करता हूँ और आपकी बात हो जाएगी। शादी उसमें एक खत है, खत शादी एक खत है अरबी किताबों में, अरबी जुबान में एक खत है जो एक मदीने में, मेरे ख्याल में मेरी आवाज मेरी मुश्किल तो जा रही है बाबा जी, मदीने में रहने वाले एक बंदे ने पीर मुझे शादी शाम के रहने वाले एक बंदे को खत में बताया था कि हमने मोहम्मद की बेटी के साथ क्या किया है। शादी उस खत का पहला फिक्र ये था कि 36 लोग बाहर से धक्का दे रहे थे, अकेली ज़हरा अंदर से दरवाजा रोके हुए थे। शादी इसके बाद मैं नहीं पढ़ना, मेरे भाई इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। शादी वो बंदा लिखता है कि मैंने कहा फातिमा दरवाजा खोल, जब फातिमा ने दरवाजा ना खोला वो लिखने वाला कहता है मेरा कद बड़ा लंबा था, मैंने दरवाजे के ऊपर से देखा नजर तो इलाज नहीं था, मुझे बतूल का हाथ नजर आया, मैंने कौन सोच के हाथ से ताबियाना लिया, मैंने हुसैन की माँ के हाथों पर शहीद ताबियाने मारने शुरू किए, बतूल का हाथ फटा, खून निकला, लेकिन बीबी ने कहा मैं अली को नहीं जाने दूंगी, मैं हसन के पापा को नहीं जाने दूंगी। ये कहता है फिर मैंने हुक्म दिया जल्दी करो दरवाजे को आग लगा दो, और सैयदों कहते हैं जब दरवाजे को आग लगी मैं बिस्मिल्लाह कहा, जब आधे से ज्यादा दरवाजा चल चुका और मौला रज़ा की औलाद बैठी है, मुझे आपकी छत 8वीं हुज्जत की कसम है। अल्लामा बाकिर गंजवी लिखते हैं ज़हरा का सारा दरवाजा लकड़ी का नहीं था, इसमें 2 लोहे की सुराखें थी। जब आधे से ज्यादा दरवाजा चल चुका कौन सो मलाउन पे अल्लाह लानत करे, इसने दाई टांग से धक्का दिया, शादी चलता हुआ दरवाजा पीछे दीवार दोनों के दरमियान फंस गई मोहम्मद की बेटी, और वो दोनों लोहे की सुराखें बतूल की पसलियों में बेबस हो गई। आ गई फिजा वो मेरा मौसिल शहीद सदके जहां मौला आपका पुरसन फरमाए, सदके जहां जनाब सैयदा आपकी हाय पुर फरमाए। इतनी करीब में जाके इतना सोना गिरा कर रहे हैं, आधा नमाज़ दो सुनिए भाई हो सके साथ आधा सुन सदके जहां बड़ी बड़ी सोनी मेरी मुलाकात हो गई, सैयदों को नौकरी का गुस्सा हो गया, मैं राजी हो गया, बात बेटी आप पे राजी हो। एक फिक्र आप समझिए बाबा जी इतनी जख्मी थी शादी, अगर मेरी जगह कोई सैयद ज़्यादा खड़ा हो तो उसका हक बनता है वो खुल के बयान करे कि उसकी दादी कितनी जख्मी थी। मैं चूंकि सैयदों का नौकर हूँ, अगर मैं सैयदों की इजाज़त से यहाँ करता हूँ, लेकिन मेरी ये जुर्त नहीं है कि मैं वज़ाहत कर सकूँ। रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है
سیدوں کا نوکر ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز، بڑا تمغہ ہے. میں سمجھتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے نبی کی اولاد کا نوکر بنایا. میں سیدوں کا نوکر ہوں، یہ بہت بڑا تمغہ ہے. ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں سادات کی نوکری کا تمغہ لیتے ہوئے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کوشش کیجیے گا اس فکرے پہ ہر طرف سے ایک مرتبہ ہائے ضرور آئے. اتنی زخمی تھی حسین کی ماں کہ جب تابوت اٹھا ہے نا، تابوت بعد میں آیا، خون پہلے شروع میری پاک بیٹی کے پسلیوں سے خون بہنا شروع ہو گیا جو تابوت کے باہر ہو سکے رہا. اللہ جانے آپ نے ہائے کیا ہے، اللہ جانے امام حسین نے کیسے دیکھا ہوگا، میرے مولا حسن نے کیسے دیکھا ہوگا، شام کی ملکہ نے کیسے دیکھا ہوگا کہ پاک بیٹی کا پاک لہو تابوت سے باہر برآمد ہو رہا تھا. اتنی زخمی تھی خدا کے قسم. اور بابا جی ایک آسمان کے ذاکر ہیں، وہ کہتے ہیں میری خواب میں میرے مولا حسن عائشہ جی یہ فکرہ آخری ہے، اس کے بعد میں نے کوئی فکرہ نہیں کرنا. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک بار سانس لیجیے اور پھر با جماعت ہر سید ہر مومن چاہے شیعہ چاہے سنی ہے، ہر بندہ با جماعت ہائے کر کے ایک دو مرتبہ ضرور کہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اور میں کہوں شاہ جی وہ ذاکر کہتا ہے جب میری خواب میں مولا حسن آئے ایسے پاک سید خوبصورت ترین اپنے نغمے مصطفیٰ کی شبیہ بن کے نور کا مجسمہ میرے سامنے آیا اور مجھے کہتا ہے ذاکر جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا مرشد بتائیے. خوشبو بتا رہی ہے آپ پاک مولا حسن مصطفیٰ ہیں. اور تم نے سچ کہا میں حسن ہوں. مولا میری خواب میں کیسے آنا ہوا؟ میں غریب کہاں آپ کہاں؟ فرمایا تو ذاکر ہے ہم آل محمد تجھ پہ خوش ہیں کہ تو ہمارے گھر کا مصائب پڑھتا ہے، لیکن میں ایک گلہ کرنے آیا ہوں. بادشاہ جی کیسا گلہ؟ فرمایا تو میری ہر خاندان کے فرد کا مصائب سچ اور سخت پڑتا ہے، کیونکہ کوئی دنیا کا ایسا ظلم نہیں جو ہمیں نہیں ہوا. شاباش. گلہ یہ ہے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے مسائل تنم کیوں پڑتا ہے؟ کہتا ہے مولا میں جنہیں جوتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ کائنات کا تو واحد امیر ہے جس کا جنازہ قبرستان سے فرمایا ہاں میرا مسائل ہے لیکن چھوٹا ہے. وہ مظلوم سید ہے جسے کئی مرتبہ ظلم کی شدید زہر ملی. امام فرمایا مسائل ہے لیکن چھوٹا ہے. مولا تو وہ سید ہے جس کا 3 سال میں قاسم یتیم ہو گیا. امام فرمایا مسائب ہے مگر چھوٹا ہے. مولا تو وہ مظلوم سید ہے جس کی فروا جوانی میں بیوہ ہو گئی. امام فرمایا مسائب ہے لیکن چھوٹا ہے. مولا تو وہ مظلوم سید ہے جس کی جگر کے ٹکڑے تکیشہ کٹ کٹ کے آتے تھے اور پہلے بال کھول کے اپنے ہاتھوں میں پڑ لگے. امام